محبوب اور فرندے کو ہمیشہ کے لیے آزاد چھوڑ دو، اگر وہ اپنا ہوا تو واپس ضرور آئے گا۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں بلکہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم دوسروں کی عورتیں پاک رہنے دو اور اب تمہاری عورتوں کی حفاظت کرے گا۔ بانو قدسیہ فرماتی ہے، ایک مرد کی محبت تب تک کمال نہیں ہو سکتی جب تک وہ دوسری عورت کے احترام میں اپنی نظروں کو نیچ نہ کرنے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہے، عورت ساری مصیبتوں سے تنہا لڑ سکتی ہے اگر اسے یقین ہو کہ اس کا مرد اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتی ہے، چاہے وہ خوشی کی ہو یا غم کی۔ عورت یا تو اپنے شوہر کے پاس محفوظ ہوتی ہے یا پھر قبر میں محفوظ ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے جینا ضروری ہوتا ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ اگر تم غریب ہو یا کسی بھی لحاظ سے کسی سے کم ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عزت کے حقدار نہیں ہو۔ تعلق ہمیشہ روح سے ہونا چاہیے کیونکہ دل تو اکثر بر جایا کرتی ہے۔ عورت کو گھر کے کام نہیں بلکہ مرد کی غلط رویے جلد بوڑھا کر دیتی ہے۔ کہ آپ جانتے ہو سب سے بڑی ذلت اس عورت کے مقدر میں ہوتی ہے جس کا شوہر اپنی بیوی کو کبھی سپورٹ نہیں کرتا۔ مرد کی غیرت کا معیار یہ ہے کہ وہ جس عورت سے پیار کرے اس کے علاوہ کبھی بھی کسی دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ عورت کو غلط بھی وہی انسان سمجھتے ہیں جو خود عورت کے ساتھ غلط تعلقات رکھتے ہیں۔ مرد ہو یا عورت، اس کی آنا اپنے پسندیدہ شخص کے آگے ہار جاتی ہے۔ میں نے ایک مرد سے ٹکرائے ہوئے عورت کو ہر مرد سے خوف کھاتے دیکھا ہے۔ سب سے بہترین وہ لقمہ ہوتا ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنا پیار کریں گے جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتی ہے۔ جہاں ان کے فائدے رک جاتی ہے وہاں ان کی وفاداری ختم ہو جاتی ہے۔ جو فیصلے قرآن پاک کو پڑھ کر ہونے چاہیے وہ ہم لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کرتے ہیں۔ عورت وہ نہیں جو ہزاروں مردوں کو دیوانہ کرتی بلکہ عورت تو وہ ہے جو ایک ہی مرد کو 1000 بار دیوانہ کر دے۔ بیوی کی خواہشوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کہہ سکتی۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دے جو آپ کے راستے میں کھڑے ہیں بلکہ ان لوگوں پر توجہ دے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ کچھ لوگ کونے کو پیار کہتے ہیں پر حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نبھانا محبت ہے۔ اس دنیا میں 7000 زبانیں بولی جاتی ہیں، ان 7000 زبانوں میں 7000 مرتبہ کہا گیا ہے کہ عورت واجب المحبت ہے۔ یہ عشق کا کون سا مقام ہے کہ اسے بولنے اور اس سے دور ہو جانے کے باوجود بھی اس سے محبت ہر پل بڑھتی جا رہی ہے، اس کے سوا کچھ سوچ ہی نہیں۔ اگر آپ ٹوٹ گئے ہو، تک گئے ہو اور آپ میں ہمت نہیں رہی لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہوتا کیونکہ اللہ پاک ہے نا، وہ آپ کی تڑپ جانتا ہے۔ بس اللہ سے رابطہ جوڑ لو، سب اچھا ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ میں، بعضی اوقات حد سے اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی فطرت میں محبت اور خلوص کو بھی ساتھ ہی پیدا کرتا ہے۔ نفرت اور پتھر دل بننا انسان کو انسان ہی سکھاتی ہے۔ بیوی بھی عجیب ہمدرد ہے، شوہر سے ناراض ہو جائے
تو خود بوکی سو جاتی ہے، اور اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے بوکا نہیں سونے دیتی۔ محبت کی قیمتی لمحات آنا کی نظر کر دے جائی تو ہاتھ میں بس گڑے رہ جاتی ہے، وقت نکل ہی جاتا ہے۔ مرد کا کام ہے عورت کو سمجھانا نہیں، بلکہ اسے محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کی عزت کرنا ہے۔ یہ سب باتیں عورت کو مشکل سے مشکل وقت میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ مرد خود ہی محبت کی بیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گا اگر عورت دو کام کری۔ نمبر 1، مرد کو ایسے اگنور کرے جیسے اس کا وجود ہی نہیں۔ نمبر 2، مرد کو بالکل بھی لفٹ نہ کروائے۔ عورت اور مرد کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانی آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ جس بیوی کا قد اپنے شوہر سے چھوٹا ہوتا ہے وہ عورت اکثر مرد کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے۔